بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، جنات کے مختلف نام یا اقسام آج آپ کو بتائیں گے، ان کا تعارف آپ کو چاند ایک کا کروا دیں گے انشاءاللہ، باقی پھر آگے کسی اور ویڈیو میں کرواؤں گا۔ انسانوں کی طرح جنات کی بھی کئی اقوام یا اقسام ہیں، چونکہ جنات کی آبادی انسانوں سے زیادہ ہے، اس لیے ان میں اقوام و اقسام بھی زیادہ ہیں۔ ہر قوم یا قسم لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل ہے۔ ان اقوام یا مخصوص صفات کے حامل جنات کو عربی میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر نوع کا نام عربی زبان میں ملے تو ہی اسے مانا جائے۔ عربی زبان میں عام طور پر دھوکہ باز، مکار، چلاک قسم کے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے، جو انسانوں کو مختلف حیلوں طریقوں سے دھوکہ دے کر کسی نقصان کا شکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی آدمی اگر حد سے زیادہ چالاک ہو تو اسے عربی میں شیطان کہہ دیتے ہیں، اور اس کا استعمال قدیم جدید عربی میں بہت شائع ہے۔ صحراؤں اور جنگلوں میں بھیس اور شکلیں بدل بدل کر انسانوں کو تنگ اور ہراساں کرنے والے جنات کو غول کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی بطور جمع استعمال ہوتا ہے۔ حجاز کی سرزمین میں ایک جنگل کا نام ابکر تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات کا راج ہے، اور جنات کے قصے کہانیاں اس جنگل کے حوالے سے اتنے مشہور تھے کہ لوگ اس کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، چونکہ ابکر میں جنات کے علاوہ کوئی نہیں بستا تھا۔ اس لیے اہل عرب نے جنات کے لیے ابقریجن کا لفظ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کے لفظی معنی ابکر کا رہنے والا بنتے ہیں۔ جیسے مکی سے مراد مکے کا رہنے والا، مدنی کا مفہوم مدینہ منورہ کا رہنے والا بنتے ہیں۔ ابکری سے مراد ابکر کا رہنے والا ہے، اور ابکری میں سوائے جنات کے کوئی نہیں رہتا، اس لیے لا محالہ اس سے مراد جنات ٹھہرے۔ جب یہ لفظ ابکری جنات کے ہم معنی ہو گیا، اور ہماری طرح اہل عرب بھی جنات کے صلاحیتوں کو انسانی صلاحیتوں سے بہت آگے مانتے ہیں، تو مجازی طور پر اہل عرب نے بلا کے ذہین اور غضب کے عقل مند آدمی کو ابکری کہنا شروع کر دیا۔ جنات کی جس نسل کو ہندی اور اردو میں دیو کہتے ہیں، عربی میں اسے عفریت کہتے ہیں۔ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں ایک ایسی عفریت کا ذکر آتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پارلیمان کا باقاعدہ ممبر تھا۔ قال عفریت من الجن، عربی کی طرح مختلف زبانوں میں جنات کے مختلف نسلوں کے بھی مختلف نام رکھے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ مختلف صفات کے حوالے سے بھی نام رکھے جاتے ہیں۔ یہاں ہم جنات کی چند ایسی اقسام، انواع یا اقوام و صفات کا تذکرہ کریں گے جن سے ہمیں آج کل پالا پڑتا ہے۔ ہم ان ناموں سے آپ کو متعارف کراتے ہیں جن کو فارسی میں اسیب کہتے ہیں، دیو بھی کہتے ہیں۔ دیو اصل میں فارسی کا لفظ ہے جو ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے خانہ خالی را دیواں بغیرند، تو گھر خالی ہو تو اس پر جنات قبضہ جما لیتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے پیدل چلتے ہوئے دریا عبور کیا اور اہل فارس پر شکاریوں کی طرح یلغار کی، تو ایرانی مجوسی جنات آ گئے کا شور مچاتے بھاگ اٹھے۔ اسی طرح اسیب بھی فارسی کا لفظ ہے اور جنات پر بولا جاتا ہے۔ یہ جنات کی الگ قسم نہیں بلکہ جنات کا فارسی کا نام ہے۔ بعض دفعہ مریضوں کو ایک انسان نما مخلوق خواب میں پریشان کرتی ہے، اور کبھی کبھار تو جاگتے ہوئے بھی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھنے میں یہ پورا انسان ہوتا ہے، لیکن ان کے دھڑ پر سر نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ سر کٹی لاش کو دیکھ کر بڑے سے بڑے دل گردے والا بھی ایک دفعہ تو کانپ جاتا ہے۔ یہ جنات کا ایک طبقہ ہے جو انسانوں کو ڈرانے کے لیے اس بحث میں سامنے آتا ہے۔ جب آدمی سر کٹی لاش کو نہ صرف یہ کہ دیکھتا ہے بلکہ اسے چلتے پھرتے یا اپنی طرف
بڑھتے لپکتے دیکھتا ہے تو خوف سے اس کے پسینے چھوٹ جاتے اور بڑے بڑے سورماؤں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور بعض عاملین اپنی جہالت، کم علمی کی وجہ سے یا کمزور عقیدہ کی وجہ سے ان سرکٹوں کو شہید قرار دیتے ہیں۔ یہ بالکل واہیات اور بے اصل بات ہے۔ شہداء تو انبیاء کے بعد جنت کے سب سے اونچے طبقے کے لوگ ہیں۔ شہداء تو اہل ایمان کا وہ واحد طبقہ ہے جن کی جنت میں پہنچ جانے اور اللہ پاک کے لازوال ان گنت نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کا ہی ذکر قرآن میں ہے، بلکہ ان کے زندہ ہونے کا دو الگ الگ مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں انہیں کبھی مردہ مت سمجھنا، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کے رب کے یہاں انہیں رزق عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کرم نوازی عنایت فرمائی ہے اس پر نازاں و فرحاں ہے۔ جو لوگ پیچھے سے ابھی ان تک نہیں پہنچے انہیں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ پریشانی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شہداء کی ارواح مقدسہ کو اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے خوبصورت پرندوں میں منتقل کر کے جنت کے ہر طرح کے باغوں میں آزادانہ گھومنے پھرنے اور ہر طرح کے پھلوں اور عنایات الہی سے فیض یاب ہونے کے لیے آزادانہ موقع دیتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو خیر، شہادت جیسا اعلیٰ رتبہ اللہ تعالیٰ گھٹیا اور اذیت پسند لوگوں کو نہیں دیتے، نہ ہی اس عظیم رتبے کے مل جانے کے بعد شہداء سے یہ توقع کرنا جائز ہے کہ جنت کا اتنا اعلیٰ مقام پانے کے بعد وہ اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کی بجائے ہماری گلیوں کے خاک چھانتے پھرے۔ یہ سرکٹے تو جنات ہیں، یہ سرکٹے تو جنات کی ایک گھٹیا نسل کے لوگ ہیں جو خواہ مخواہ انسانوں کو ہراساں اور خوف زدہ کر کے مزہ لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ سر کے بغیر پورا جسم زہر کرنے وہ صرف خوف زدگی کا ایک ماحول پیدا کرتے ہیں۔ جاہل عاملین سرکٹوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے گھروں میں جمعرات کے جمعرات ان شہداء کے نام پر چراغ جلانے اور نیاز دینے کا جو مشورہ دیتے ہیں بالکل غلط اور فضول حرکت ہی نہیں بلکہ مومنین کا عقیدہ کمزور اور خراب کرنے کی حماقت بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کے آگے انشاءاللہ باقی جو ان کی اقسام ہیں جنات کی ان کا بھی تعارف آپ کو کراؤں گا۔ آج میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔